السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا جو پروگرام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ دانتوں کے امراض کے متعلق ہے۔ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو شروع سے لے کر آخر تک توجہ سے سننا ہے تاکہ آپ کو دانتوں کے امراض کے متعلق صحیح پورا علم ہم آپ کو دے سکیں کہ یہ جو دانتوں کے امراض ہیں ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ دانتوں کے جو امراض ہیں وہ اکثر امراض معدہ کی خرابی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ معدہ میں تبخیر ہو، معدہ میں جلن رہتی ہو، کھانا صحیح ہضم نہ ہوتا ہو، اور اگر بلغم کی زیادتی ہو، نزلہ و زکام ہو تو اس کی وجہ سے بھی دانت کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ ہے دانتوں کی باقاعدگی سے صفائی نہ کرنا، اس سے بھی دانتوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دانت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ویسے تو چاہے آنکھیں ہوں، چاہے کان ہوں، چاہے ناک ہو، انسان کے 360 اللہ تعالیٰ نے جوڑ بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان کو بے عیب پیدا کیا ہے، سمجھ لیں یہ بہت بڑی خود اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ جس انسان کو اللہ نے بغیر عیب کے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی ان نعمتوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی کرنی چاہیے۔ حکماء کا قول ہے، دانت نہیں تو کچھ نہیں، دانت اچھے تو صحت اچھی۔ یہ حقیقت میں ہے۔ اب جس بندے کے دانت نہیں ہیں وہ کھانا صحیح نہیں چبا سکتا۔ جب وہ کھانا صحیح نہیں چبائے گا، جب اس کے دانت بالکل ختم ہو گئے ہوں یا کمزور ہو گئے ہوں یا ہلتے ہوں یا دانتوں میں درد ہوتا ہو، اور جن کو ہوتا ہے انہیں معلوم ہوتا ہے، نہ وہ صحیح معنی میں کھانا کھا سکتے ہیں، نہ وہ روٹی کے لقموں کو چبا سکتے ہیں۔ تو جب وہ روٹی صحیح ہم پیس نہیں سکیں گے تو ہمیں پھر وہ جو کھانا ہم کھائیں گے ہضم بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے ان دانتوں کے متعلق آپ نے ابھی سے شعور رکھنا ہے، اپنے شعور کے اندر اپنے شعور کو بیدار رکھنا ہے، اور میری ان باتوں کو اپنے دل اور دماغ میں بٹھانا ہے۔ ایک اور وجہ ہے دانتوں کی صفائی کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال کیا کرتے تھے، اور مسواک کرنا ایک مستقل سنت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ مفہوم حدیث، مسواک پاکیزگی، صاف ستھرائی کا آلہ ہے، صفائی کا ہتھیار ہے۔ مسواک منہ کی صفائی کا ہتھیار ہے، آلہ ہے، منہ کی پاکیزگی کا ہتھیار ہے۔ ومرضاۃ للرب، اور رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسواک کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ مسواک کرنے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ مسواک کے احادیث کے اندر کثرت سے فوائد ہیں۔ مسواک کرنے والے کے پاس بیماریاں نزدیک نہیں آتی۔ 70 بیماریوں کے لیے مسواک شافی علاج ہے۔ جو دوست احباب، بہن بھائی مسواک کو باقاعدگی کے ساتھ استعمال کریں
انشاءاللہ العزیز دانتوں کے جتنے بھی امراض ہیں نزدیک نہیں آئیں گے، نزلہ زکام نزدیک نہیں آئے گا۔ بلغم کو یہ مسواک خارج کرتی ہے اور اسی طرح حافظہ کو قوی کرتی ہے، حافظہ کو قوی کرتی ہے۔ گلے کی بیماریوں کے لیے مسواک فائدہ مند ہے۔ اب میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ حد سے زیادہ چائے پینا، حد سے زیادہ نسوار کا استعمال کرنا، سگریٹ نوشی کرنا، دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھنا، ایسے دانتوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں۔ دانتوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح دانتوں کے جڑوں کے اندر پیپ پیدا ہو جاتی ہے، دانتوں کو کیڑا لگ جاتا ہے، مسلسل میٹھی چیزیں کھاتے رہنا۔ ایسے چھوٹے بچے ہیں ٹافیاں کھاتے ہیں یا وہ میٹھی میٹھی جو چیزیں ہوتی ہیں یا چورن ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں، پھر مائیں جو ہیں خیال نہیں رکھتی بچوں کا۔ بچوں کو بتائیں کہ اکثر بچوں کے دانت بچپن میں ہی خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض مریض ہمارے پاس آتے ہیں چھوٹے بچوں کو، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اور ہمیں بہت تکلیف ہوتی ہے، احساس ہوتا ہے خدا را بچوں کے اوپر بھی توجہ کریں اور اپنے اوپر بھی توجہ کریں۔ اکثر بچوں کی داڑھیں گل گئی ہیں، داڑھیں بالکل ختم ہو گئی ہیں، کیڑا لگ گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہی کہ دانتوں کی صفائی باقاعدگی سے نہ کرنا، اور دانتوں کا خلال کرنا بھی مسنون عمل میں سے ہے۔ رات کو جب کھانا کھا کر سوئیں دانتوں کا خلال کریں، ایسے نہ سوئیں، دانتوں کا خلال کریں۔ باریک تیلی ہو، دانتوں کے جو خالی جگہ ہے وہاں بعض اوقات جب انسان کھانا کھاتا ہے یا گوشت کھاتا ہے، روٹی کے ذرے، گوشت کے ذرے یا سبزی کے ذرے، مسالے کے ذرے، وہ وہاں پھنس جاتے ہیں۔ اور جب انسان بغیر دانتوں کی صفائی کیے، دانتوں کا خلال کیے سو جاتا ہے، ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیزابی مادہ بھی رکھا ہے۔ جب انسان سانس لیتا ہے سوتے ہوئے، ایسے آنکھیں بند کر کے جب سوتا ہے، جب سانس لیتا ہے تو باہر کی ہوا اندر جاتی ہے، اندر کی ہوا باہر آتی ہے۔ جو دانتوں کے اندر غذا کے ذرے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ اندر کی تیزابیت کے ساتھ مل کر یہ خود بھی تیزابیت اندر پیدا کرتے ہیں۔ اس سے پھر ہوتا یہ ہے، جب بندہ صبح اٹھتا ہے، کلی کرتا ہے، منہ دھوتا ہے، اکثر ساتھی پھر شکایات لے کر آتے ہیں کہ ہمارے دانتوں سے خون آتا ہے، مسوڑوں میں بواسیر پیدا ہو جاتی ہے، مسوڑے ہلتے ہیں، مسواک کریں، برش کریں۔ اس کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم توجہ سے باقاعدگی سے دانتوں کی صفائی نہیں کرتے، رات کو جب سوتے ہیں دانتوں کی صفائی بالکل نہیں کرتے، دانتوں کے اندر خلال نہیں کرتے۔ پھر ہوتا یہ ہے اگر ٹھنڈا پانی پئیں تو دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اگر گرم چیز کھائیں تو بھی دانتوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، اور ایسا درد ہوتا ہے الامان والحفیظ، اگر دانتوں میں پیپ پڑ جائے، کیڑا لگ جائے اور درد شروع ہو جائے تو ساری رات درد ختم نہیں ہوتا، اور ایسے معلوم ہوتا ہے مریض کو کہ دانتوں کے ساتھ ساتھ پوری، اگر دائیں سائڈ پر درد ہو تو یہ پوری دائیں سائڈ متاثر ہوتی ہے، سر میں بھی درد ساتھ شروع ہو جاتا ہے، اگر بائیں سائڈ ہو تو بائیں سائڈ پوری متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح پورے سر میں اور پورے جبڑوں میں، پورے جبڑے کے اندر دونوں طرف سے 32 کے 32 دانت معلوم ہوتا ہے کہ باہر آتے ہیں، اور مریض پھر پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر مریض جاتا ہے ڈاکٹروں کے پاس، ڈاکٹر پھر مہنگی ادویات لکھ دیتے ہیں، پھر بھی بعض مریض ایسے ہوتے ہیں ان کو پھر بھی آرام نہیں آتا۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پھر دانت ڈاکٹر نکال لیتے ہیں۔ جب ایک دانت نکلتا ہے پھر سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر اس طرح دوسرا دانت، پھر اس طرح تیسرا دانت۔ میرا ایک مشاہدہ ہے، میں آپ کو ایک مشاہدہ بتاتا ہوں، پھر میں آپ کو دانتوں کے ایک نایاب اور سستے ٹوٹکے بتاؤں گا۔ 1-2 ٹوٹکے ہیں میرے پاس اور مجرب ہیں،
میں ابھی بھی ان ٹوٹوں کو آزما رہا ہوں، الحمدللہ میرے دانت مضبوط ہیں اور صاف ستھرے ہیں، تو میں آپ سے وہ شیئر کرنے والا ہوں۔ ابھی میرا ایک مشاہدہ سن لیں۔ حاجی فضل گشکوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، 106 سال کی عمر میں وہ وفات انہوں نے پائی۔ میں جب ان کے پاس گیا اس وقت میں بالکل نیا نیا حافظ بنا تھا، حافظ قرآن بنا تھا۔ تب میری تھوڑی بس داڑھی آ رہی تھی، میں بالغ ہو گیا تھا۔ مجھے استادوں نے بھیجا کہ وہاں آپ نے رمضان شریف میں ان کے ہاں تراویح سنانی ہے۔ 6 سال بندہ ناچیز ان کے گاؤں میں جا کر ان کی جو مسجد تھی وہاں پر 6 سال میں نے رمضان المبارک میں تراویح سنائی الحمدللہ۔ جب میں پہلا رمضان المبارک ان کے ہاں گزار رہا تھا تو اس وقت ان کی عمر 98 سال تھی، تو ان کے جو دانت تھے وہ نہایت مضبوط تھے، عمدہ تھے۔ میں حیران ہو گیا اتنی عمر میں تو دانت بالکل سفید اور چمکتے ہوئے اور نہایت ہی مضبوط۔ میں نے حاجی صاحب سے پوچھا آپ کے دانتوں کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا اپنے جیب سے مسواک نکالا، پیلو کے درخت کا، پیلو کی جڑ کا مسواک تھا، کہ بھائی دیکھو یہ مسواک ہے، بس یہ 5 وقت میں وضو کرتا ہوں، میں اس مسواک کو استعمال کرتا ہوں سنت طریقے کے مطابق، بس میں ناغہ نہیں کرتا ہوں۔ جب میں کھانا کھاتا ہوں صبح یا شام تو دانتوں کا خلال کرتا ہوں، باریک تیلی سے دانتوں کا خلال کرتا ہوں، اندر سے جو ذرے پھنسے تھے ان کو نکالتا ہوں، کلی کرتا ہوں کھانا کھانے کے بعد۔ اور میں مسواک تو 5 وقت کرتا ہوں، اور رات کو سوتے وقت ضرور مسواک کرتا ہوں۔ اب یہ معمولی بات نہیں ہے، اتنا بڑا مشاہدہ۔ اب حاجی فضل صاحب کے 2 صاحبزادے ہیں، 3 صاحبزادیاں بھی زندہ ہیں، اور ان کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بھی زندہ ہیں۔ جنہوں نے حاجی صاحب کو دیکھا ان کے علاقہ کے بھی لوگ زندہ ہیں، آپ وہاں جائیں، یہ میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور بھی اس طرح میں نے کافی مشاہدے کے لاہور میں مجھے کچھ عورتیں اس طرح میرے پاس آئیں جو جن کے دانت بالکل مضبوط تھے، کافی عمر کی بوڑھی تھیں۔ انہوں نے بھی جب میں نے ان سے فٹنس کا راز لیا، دانتوں کی فٹنس کا، انہوں نے بھی اس مسواک کا بتایا۔ دیکھیں اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی قوت اور طاقت رکھی ہے اور برکت رکھی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طب کے جو اصول بتائے وہ پوری دنیا کے جتنے طبیب یا ڈاکٹر اور حکما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے اصولوں کے مطابق ہی آگے اس علم کو پھیلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے طب کو ایک طب کی نئی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم لدنی علم وحی عطا فرمایا۔ اچھا، اب میں یہ موضوع تھوڑا دوسری طرف جا رہا ہے، میں دانتوں کے امراض کے متعلق آپ کو ادویات بتانے والا ہوں، وہ آپ نے غور سے سنے ہیں ان کو۔ یہ دانت اگر آپ کے کسی دوست کے خراب ہو گئے ہیں تو مایوس نہ ہوں، مزید جو دانت بچ گئے ہیں ان کی حفاظت کریں۔ جی، آپ نے اگر آپ کے دانت ہلتے ہوں، دانتوں سے خون آتا ہو، دانتوں کے اندر درد رہتا ہو، مسواک آپ نے کرنا ہے، پیلو کی جڑ کا مل جائے ٹھیک، ورنہ کیکر کا، ورنہ نیم کا، لیکن مسواک کو نرم کرنا ہے۔ پہلے مسواک توڑ کے ایک بلش جتنا مسواک سنت ہے، ایک بلش جتنا آپ نے مسواک کو بنانا ہے، اور 2-3 گھنٹے سادہ پانی اور تازہ پانی کے اندر گلاس کے اندر ایک سائڈ جو جس جگہ سے آپ نے مسواک اسے کرنا وہ سائڈ آپ نے پانی میں ڈبو دینی ہے۔ 2-3 گھنٹے تک وہ جو مسواک ہوگا نرم ہو جائے گا، پھر آپ نے دانتوں سے آہستہ آہستہ اس کو اور مزید نرم کرنا ہے، اور ایسکی سے مسواک کرنا ہے، زور نہیں لگانا۔ اسی طرح کچھ دوست جو برش کرتے ہیں تو وہ برش جو ہے وہ آپ نے سخت نہیں لینا، نرم لینا ہے،
اور وہ بھی آپ نے دانتوں کا جو صفائی کرنی ہے تب بھی آپ نے زور نہیں لگانا، ایسے ایسے سے کرنی ہے جی۔ آپ نے دانتوں کی حفاظت کرنی ہے۔ نسخہ آپ سن لیں۔ پہلا نسخہ میں آپ کو جو بتانے والا ہوں، آپ نے انار کے پھول لینے ہیں۔ انار کے پھول، کسی کے گھر میں انار لگے ہوئے ہوں یا کسی کے اپنے زمینوں کے اندر انار کے باغات ہوں تو سونے پہ سہاگا ہے، انار کے پھول اوپر سے نہیں توڑنے، اس طرح انار کا نقصان ہو جائے گا۔ جو پھول انار کے اوپر لگ کر نیچے گر جاتے ہیں وہ والے پھول لینے ہیں، آپ نے ان کو صاف کرنا ہے، دھو لینا ہے تاکہ ریت اور مٹی وغیرہ الگ ہو جائے اور صاف ستھرے ہو جائیں۔ انار کے اوپر سے پھول نہیں توڑنے، کیونکہ ایک پھول انار میں جو پہلے آتا ہے وہ ویسے پھول ہوتا ہے، جب ایک پھر دوسرا پھول نکلتا ہے اس کے ساتھ پھر انار کا پھل لگتا ہے، پھر نقصان نہیں کرنا، یہ بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس بات کو۔ انار کے پھول پنسار سٹور سے بھی مل جاتے ہیں، بس اسی انار کے پھول آپ نے لینے ہیں، خشک پھول، اس کا آپ نے سفوف تیار کر لینا ہے باریک، اور یہ بس سمجھیں بطور منجن آپ نے استعمال کرنا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھیں، صبح شام پہلے انگلی کی مدد سے لگائیں، ایسے 4-5 منٹ کے بعد برش یا مسواک کے ساتھ صاف کر لیں۔ دانتوں کا خون بند ہو جاتا ہے، دانت کا ہلنا بند ہو جاتا ہے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں اور عمدہ صفائی ہوتی ہے دانتوں کی۔ اسی طرح ایک اور آپ کو نسخہ بتا رہا ہوں جو میں نے بارہا دوستوں کو، مریضوں کو بتایا ہے، وہ بھی آپ نوٹ کر لیں۔ سفید پھٹکڑی لے لیں یا سیاہ پھٹکڑی لے لیں، جون سی مل جائے، آپ نے توے کے اوپر رکھنا ہے اس کو، یا کڑھائی کے اندر یا کسی برتن کے اندر ہلکی آنچ پر اس کو پھلائیں۔ وہ ہلکی آنچ رکھنی ہے، وہ ایسے پھول جائے گی۔ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ آگ پر رکھیں اسے، جب وہ پھول جائے پھٹکڑی اچھی طرح، پھر آپ اس کو، آپ نے پھٹکڑی کو، اس کا سفوف تیار کر لینا ہے۔ بھون لینے کے بعد، بریاں کر لینے کے بعد، پھلانے کے بعد 1.5 گھنٹہ آگ پہ رکھنی ہے، کم از کم ہلکی آگ پہ۔ بس یہ آپ کا منجن تیار ہے۔ ہلکا سا چٹکی آس پہ ضرورت، ہاتھ پر رکھیں، انگلی کی مدد سے لگائیں، شہادت کی انگلی سے۔ 5-6-7 منٹ کے بعد آپ اس پھٹکڑی کو لگا رہنے دیں، 7 منٹ کے بعد آپ اپنے دانتوں کو صاف کر لیں۔ لیکن اگر جن ساتھیوں کے دانتوں کے جڑوں کے اندر پیپ ہو گئی ہو یا درد ہو، وہ پھٹکڑی والے نسخے یا انار والے پھول والے نسخے سے دانت صاف کرنے کے بعد سب سے پہلے خلال کرنا ہے، پھر وہ جو نسخہ میں نے بتایا انار کے پھول والا یا پھٹکڑی والا، ان میں سے جو بھی آپ تیار کر لیں، آسانی سے تیار کر سکیں۔ دانتوں کو 5-7 منٹ لگا رہنے کے بعد پھر جب کلی کر لیں مسواک کر کے، تو گلیسرین لے لیں۔ گلیسرین کے 2 چمچ، پہلے 1 چمچ لینا ہے، منہ میں رکھنا ہے، وہ ایسے آپ نے پورے منہ کے اندر ایسے کلی کرتے رہنا ہے، جیسے میں آپ کو پریکٹیکل کے طور پر بتا رہا ہوں، ایسے نگلنا نہیں ہے گلیسرین کو، بس ایسے 2 منٹ گھماتے رہنا، اس کے بعد آپ نے اسے باہر پھینک دینا ہے۔ پھر دوسرا چمچ لینا ہے گلیسرین کا، پھر وہ منہ میں ڈالنا ہے، پھر اس طرح کلی کرتے رہنا ہے۔ بس آپ نے 2-3 ٹائم اس طرح کرنا ہے، یہ دوائی بھی لگانی ہے، اور 3 ٹائم دوائی لگانے کے بعد، منہ صفائی کرنے کے بعد، خلال کرنے کے بعد آپ نے پھر گلیسرین کے 2 چمچ کے ساتھ کلی کرنی ہے۔ انشاءاللہ 3-4 دن میں دانتوں کا ہلنا بند ہو جائے گا، دانتوں کا درد بھی جاتا رہے گا، دانتوں کی پیپ بھی بالکل ختم ہو جائے گی بغیر کسی مہنگی ادویات کے استعمال کیے۔ اور اپنے معدہ کی بالکل حفاظت کریں، نزلہ زکام ہو تو اپنے معالج سے رجوع کریں، نزلہ زکام اور معدہ بالکل درست رکھیں اور دانتوں کا خیال رکھیں۔ دانت اچھے تو صحت اچھی، دانت اچھے تو صحت اچھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔